اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج جس موضوع پہ میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کا عنوان ہے شاک انڈیوسڈ اگریشن. اس کو آگے جا کے میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں تو اس سے بیسک فارم جو پیچھے ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، جو ابھی بھی ہم اس سے بڑی اچھی طرح سے آشنا ہیں، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے، جس کو ہمارے ہاں تو عموماً برطانوی راج سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن بیسکلی یہ ایک بہت پرانا نظریہ ہے. اس نظریے کو سکندر یونانی جو ہے اس کے باپ کے سے منسلک کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے اس نے اس نظریے کو امپلیمنٹ کیا اور اس سے فوائد حاصل کیے. اب اس میں بہت ساری ڈویژنس ہمارے ارد گرد موجود ہیں. کچھ کو ہم فیل کرتے ہیں، کچھ کو ہم محسوس نہیں کرتے، کچھ بہت زیادہ اپیرنٹ ہیں جو سامنے آتے ہیں، کچھ ذرا چھپی ہوئی ہیں. اس میں سب سے ایک بڑی تفریق جو ہمارے ہاں ہے وہ تو فرقہ بندی کی ہے نا، جسے اقبال نے بھی اس دور میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک تو یہ جو فرقوں کا مسئلہ ہے ہمارے، اس نے ہمیں بہت ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. بینگ اے ہیومن ہمارے اوپر دوسرے ہیومن بینگز کے رائٹس ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے رائٹس دوسرے ہیومن بینگز پہ ہیں. اور ان فرقوں سے ہٹ کر اور مذاہب بھی ہمارے ساتھ بستے ہیں جن کے بہت سارے حقوق ہیں ہم پہ، اور ہمیں ان کو آنر کرتے ہوئے ہمیں انہیں ایک فریڈم دینی چاہیے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی ایک اسلامی معاشرے میں گزار سکیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بزرگوں اور نئی جنریشن کا، جس کو ہم آج کل جنریشن گیپ کہتے ہیں، اور وہ بڑا اس کا ایک پازیٹیو سا ہمیں اس کی وائب آتی ہے جب ہم اس کو جنریشن گیپ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. جنریشن گیپ کا جو ایک امبیڈڈ میسج اس فریز میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرانے ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم نئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہم سیکھتے ہیں اور ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیز چینج ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ کسی بزرگ کو اگر آئی پیڈ یا ٹیبلٹ یا موبائل فون جو ہے وہ استعمال کرنے کا پوری طرح سے نہیں علم ہے، یا وہ نہیں جانتا کہ انسٹاگرام اور فیس بک کیسے استعمال کی جاتی ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ نالج میں ہم سے کم تر ہیں. لیکن جب یہ فریز when we throw around this phrase، وہ ایک ایسا جو ہے نا ایک تاثر دیتی ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں معلوم نہیں ہے، ہم نئی جنریشن ہم جانتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیوائڈ ہے اس میں. پھر اس کے بعد میں لیفٹ اور رائٹ کی ڈیوائڈ جو ہے، خیر یہ تو ہمارے ملک میں بھی ہے اس طرح سے نہ صحیح جس طرح سے دوسرے باہر کے ممالک میں ہے، لیکن لیفٹ اینڈ رائٹ کی ڈیوائڈ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر عورت اور مرد میں ایک ڈیوائڈ ہے. مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. یہ ایک اور ڈیوائڈ ہے جس میں بچوں کو یا خاص طور پہ بچیوں کو ایک چیز بچپن سے ایک چیز ذہن میں ان کے ڈلی جا رہی ہے کہ مرد ہمیں نہیں سمجھ سکتا، اور مردوں کے دماغ میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ عورتیں تو پتہ نہیں کیسے سوچتی ہیں ہمیں. وہ ایک ڈویژن ہے اس میں پھر سے بہرحال. اور بار بار یہ چیز کہ جب ہم ایک چیز ہمارے دماغ میں ایمبیڈڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ جو ہے نا ایفرٹ بھی نہیں کرتے.
ہمیں پتہ ہے کہ یہ لا حاصل قسم کی ایک جستجو ہوگی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم پوری توجہ سے اور پوری دل لگی سے ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیں آپس میں تو یہ ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن یہ جو نظریات ایک عرصے سے ہمارے بیچ میں ہمارے دماغوں میں بٹھائے گئے ہیں وہ بیسیکلی ایک بہت بڑی ہرڈل ہیں کہ ہم اس سے آگے اس ہرڈل کو ہم عبور نہیں کر سکتے, اس رکاوٹ کو ہم عبور نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سے یہ جو ابھی بہت ریسنٹ ایک فنومینن آیا ہے وہ ویکسرز اور اینٹی ویکسرز کا ہے. جو لوگ ویکسینیشن پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے جو اینٹی ویکسرز ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے وہ کسی وہ سٹون ایج سے, اب اس کا کیا کہ جو بہت ہی پرانے کسی دور کی بات کر رہے ہیں جب لوگ غاروں میں رہتے تھے, تو وہ بالکل ان کو سمجھنے کی بھی شاید کوشش نہیں کرتے. اور بالکل اسی طرح سے جو اینٹی ویکسرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان کا تو دماغ کام ہی نہیں کرتا, ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے, کہ یہ تو 2+2 4 بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایک سامنے کی بات ہے. اور تو یہ ڈویژنز بار بار ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے میں ملتی ہیں. اس سے اگلی ایک ڈویژن ہے اس اینڈ دیم, اس کو میں تھوڑا آگے جا کے اس پہ ایمفیسس کروں گا کہ وہ اور ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس کو کہ وہ کیا ہے. اب اسی طرح سے گھروں میں پھر ہو جاتا ہے کہ والدین بچوں کو جب کی تربیت کے دوران کسی ایک بچے کو یا کچھ بچوں کو دوسرے بچوں پہ فوقیت دیتے ہیں, اس سے گھر کے اندر ہی ایک ڈویژن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بچے اسی ڈویژن میں پلتے بڑھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ساری عمر وہ ویسے ہی چلتی ہے. تو یہ ایک اور قسم کی ڈویژن ہے جو ہم انٹینشنلی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عموماً لوگوں کے گھروں میں کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری ڈویژنس ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ وہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بات کی ہیں یہ فقط یہ نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی ہیں, یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. تو وہ ہمیں آلریڈی جو ہے نا ایک دوسرے سے دور کیے ہوئے ہیں. ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. آلریڈی ہم ایک دوسرے سے کھنچے ہیں. فرقہ واریت کی مثال جب میں دیتا ہوں تو ایک عام سی بات ہے, اگر میں اپنے کسی اور بھائی سے ایسے سے ملتا ہوں جو میرے فرقے سے یا میرے نظریات سے تھوڑے مختلف نظریات رکھتا ہے, تو اگر مجھے اپنے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے اس کو ملتے ہوئے تو یہ شاید ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. مجھے ویسے ہی کشادگی میرے دل میں ہونی چاہیے اس کے لیے کہ اس کے کچھ نظریات ہیں, اس نے ایک سوچ کے تحت ایک اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے وہ ان نظریات پہ پہنچا ہے. میں اس سے اختلاف کروں لیکن ایز اے ہیومن بینگ تو مجھے اسے رسپیکٹ دینی چاہیے کہ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. اب میں وہ تھیوری جو ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں کہ شاک انڈیوسڈ اگریشن کیا ہوتا ہے. اس اسٹڈی میں یہ چوہوں پہ انہوں نے کی, ریٹس پہ, اس میں انہوں نے کچھ چوہوں کو لے کے علیحدہ پنجروں میں رکھا. ان پنجروں کے جو فلور تھے وہ میٹل کے تھے اور وہ الیکٹریسٹی سے کنیکٹڈ تھے, الیکٹرک وائرنگ سے ان کو کنیکٹ کیا گیا تھا. جب بھی جو لوگ ان کو آبزرو کر رہے تھے جس پیٹرن سے وہ چاہتے تھے, وہ اب اٹ واز سم تھنگ لائک 0.5 آف اے سیکنڈ اس کو شاک دیتے تھے, الیکٹرک شاک, اور اس کا جو اس میں جو فاصلہ تھا ہر الیکٹرک شاک کا وہ بہرحال وہ سارا جو تھا ان کا ایک انہوں نے ایک اس کا پروگرام ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو اس کے تحت ان چوہوں کو الیکٹرک شاک لگتے تھے. شروع میں تو وہ چوہے بہت ڈسٹرب ہوئے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس سارے معاملے سے کوپ کرنا سیکھ لیا کہ وہ کسی طرح اس میں اپنے آپ کو اپنے لیے برداشت پیدا کر رہے تھے. وہ اس شاک سے جب وہ انہیں شاکس کا پیریڈ آتا تھا کہ وہ بار بار شاک لگتے تھے
تو وہ اس سے کوپ کر لیتے تھے، ایک کوپنگ میکانزم انہوں نے بنا لیا. وہ کہیں ایک نکر میں اکٹھا سا ہو کے چوہا پڑ جاتا تھا. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہر کیج کے اندر ایک ایک چوہا اور انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اب جب بھی وہ شوق لگتا تھا تو وہ دونوں چوہوں کو شوق لگتا تھا. پہلے میں اس چوہے کے پاس کوئی اور اینٹی یا کوئی اور جانور نہیں تھا اس کے ساتھ جس کو وہ بلیم کر سکے، جس پہ اپنا غصہ نکال سکے، جس پہ اپنا اگریشن اشتعال جو ہے وہ اپنا وہ اس کے ساتھ وہ اشتعال انگیزی کرے. تو اب انہیں ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اور جانور مل گیا. تو اب جو ہی یہ شاکس لگتے تھے تو یہ چوہے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یہاں تک کہ کچھ چوہوں کی موت واقع ہو گئی، اس میں کچھ چوہوں نے دوسروں کو مار دیا. چوہے جو ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح سوشل اینیمل ہیں، یہ گروپس میں رہتے ہیں، اکیلے تنہائی میں نہیں رہتے. یہ جو ایکسپیریمنٹس تھے یہ 1970s میں ہوئے تھے، میرا خیال ہے 71 it was to be very precise if I'm not wrong. اب ایک تو میں نے کچھ تو آپ کو میں نے ڈویژنز اور پریشرز پہلے آپ کو میں نے بتا دیے کہ جو سوسائٹی میں ہمارے ساتھ ہیں. کچھ اور پریشرز ہیں جن کا ہم آگے چل کے تذکرہ کرتے ہیں. ماضی میں لوگ جو تھے وہ فزیکل لیبر کرتے تھے، آج سے 50-60 سال پہلے فزیکل کام زیادہ تھا. اس میں مرد بھی باہر جاتا تھا تو اس میں فزیکل لیبر زیادہ آتی تھی، اس کو زیادہ چلنا پڑتا تھا، سائیکل چلانی پڑتی تھی. وہ سارے معاملات جو تھے وہ زیادہ فزیکلی ڈیمانڈنگ تھے. عورت کو بھی اسی طرح گھر میں چھوٹے چھوٹے ٹاسکس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی. چھوٹا سا کام فرض کریں چائے بنانا ہے تو اس کو جا کے ہاتھ کے نلکے سے پانی نکالنا پڑے گا، لکڑیوں کے چولہے پہ آگ جلانی پڑے گی، اس کے بعد میں وہی برتن کو مانجنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس پہ اتنا سارا دھواں اور اس کا کالک آ جاتی ہے. تو ہر چیز بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈنگ تھی، فزیکل لیبر ڈیمانڈ کرتی تھی. تو ان دی اینڈ جب آپ شام کو بستر پہ اپنے جاتے تھے تو آپ کو فوراً نیند آ جاتی تھی، اور پھر ساری رات سونے کے بعد جب آپ صبح اٹھتے تھے آپ کے مسلس ریلیکس ہوتے تھے اور آپ ایک نئے دن کا شروعات کر دیتے تھے. اب معاملات یہ ہیں کہ جب ہم آج بھی جب انسان رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہے تو وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب کی تھکاوٹ جو ہے وہ فزیکل نہیں، وہ مینٹل تھکاوٹ ہوتی ہے. اس مینٹل تھکاوٹ میں اول تو لیٹتے ہی نیند نہیں آتی، دماغ بہت ساری سمتوں میں سوچتا اور بھٹکتا رہتا ہے، اور جب فائنلی نیند آتی بھی ہے تو وہ اتنی کوالٹی کی نیند نہیں ہوتی کہ جس سے آپ فریش ہو جائیں، اور وہ چلتا رہتا ہے ڈے اپون ڈے اپون ڈے فار منتھس اینڈ فار ایئرس. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے ہم پہ، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت ٹینس رہتے ہیں. اس کے بعد میں ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں، جو معاشرے فائنینشیل حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، ان کا دباؤ کہ کسی بندے کی بھی جو کمائی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قوت خرید کو دیمک کی طرح کوئی چیز کھائے جا رہی ہے. جو میں آج سے 1 ماہ پہلے خرید سکتا تھا اتنی اتنی کمائی سے، وہ آج نہیں خرید پا رہا ہوں، اور جو آج خرید پا رہا ہوں وہ آئندہ مہینے نہیں خرید پاؤں گا. تو یہ ایک مسلسل آپ کے ساتھ ایک یہ پریشر چل رہا ہے جس کا حل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. اور وہ جو چوہوں والا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کے ساتھ پروسیس، جو بھی ان کو ٹربل آ رہی تھی، شاکس آ رہے تھے، وہ جاندار اس کے بارے میں کر کچھ نہیں سکتا تھا. وہ مجبور تھا، اس میں پھنسا ہوا تھا، وہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا. ہم بھی بالکل اسی طرح سے یہ اگلی سٹیجز جو میں بتا رہا ہوں اس سے نکل نہیں پا رہے. ہم ایک قسم کا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. نکلنے کی سوچ تو ہم پھر کریں گے نا جب ہم پہلے ریئلائز کر لیں گے. جس طرح سے کہ بیماری کے لیے بھی جب ہم ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتے ہیں تو اس کو تشخیص کی پہلے ضرورت ہے، علاج تو اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے. ہم پہلے اس چیز کو جان لیں کہ یہ اصل میں وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے اس کی. اس کے بعد میں اس کی علاج کے بارے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو اب
تیل کی قیمتیں ہیں فرض کریں ہمارے، وہ آئے دن تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم اس پہ پریشان ہیں، ہم وہ بھی ہمارے لیے ایک ٹینس سی سچویشن کریٹ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اوپر کچھ قرض ہوتے ہیں، کسی نے گاڑی پہ قرض لیا ہوا ہے یا گاڑی قسطوں پہ لی ہوئی ہے، کسی کا گھر قسطوں پہ ہے، کسی پہ اور کچھ لونز ہیں، کسی پہ کریڈٹ کارڈز کے لون جو ہیں ڈیٹ ہے، تو دیٹ ان اٹ سیلف از اے سلیوری۔ تو دیکھیں، جب ہم ان ساری پرابلمز میں جب ہم سٹریسڈ ہوں گے اور ہم پہ یہ سارے پریشرز ہوں گے تو ہمارا امیون سسٹم بھی کمپرومائزڈ ہوتا ہے، اور جب ہمارا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی وہ ہیلتھ مینٹین نہیں کر سکتے جو ایک فری آدمی جو اس طرح کی پرابلمز میں نہیں ہے مینٹین کر سکتا ہے۔ اب اس میں انسرٹنٹیز ہیں ہمارے بہت ساری ہمارے ارد گرد، ہم کل کے اپنے فیوچر کے بارے میں انسرٹن ہیں۔ اس میں پولیٹکس ہماری جو آج کل پاکستان کے اسپیشلی اگر ہم اس کو مد نظر رکھ کے بات کریں تو آج کل جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بڑی انسرٹن سی ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری مشکلات ہیں، ہم اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے۔ اس میں کل کی پریشانی کہ کل کیا ہونے والا ہے، ونس اگین وہ ہمیں پریشان کیے رکھتا ہے۔ سیکیورٹی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ٹریول کرتے ہوئے سڑک پہ کیا ہوگا۔ رات کو آپ اپنے گھر میں ہیں تو ایک خوف سا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو سیکیور آپ کی سچویشن ہوتی ہے نا، کہ جس میں آپ کو دھڑکا سا نہ لگا رہے ہر وقت دل کو، وہ نہیں ہے ہمیں ہر وقت۔ وہ ایک پرابلم، ایک سیکیورٹی کی پرابلم بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے کہ سیکیورٹی پاکستان میں تو جب کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ اس سے بھی ڈرتا رہتا ہے کہیں پولیس والا نہ کھڑا کر لے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے جن کو تعینات کیا گیا ہے، ہم انہی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان چوہوں کو شاک ویوز دی جا رہی تھیں ایک خاص پیٹرن پہ، اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ایک خاص پیٹرن پہ شاک ویوز آ رہی ہیں، اور وہ شاک ویوز جو ہیں وہ ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہم ایک دوسرے کے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ بھلے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سینس میں ہو جائے، وہ بھلے رائٹ اینڈ لیفٹ ونگ کے ہو جائے، وہ بھلے والدین اور اولاد کا ہو جائے کہ جی اولاد اچھی نہیں ہے اور والدین ٹھیک نہیں کر رہے، تو ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کو سوچیں تو جس پارٹی سے بھی کسی کا تعلق ہے، جس گروپ میں بھی کوئی ہے، ہر ایک کو تقریباً اسی طرح کی پین آ رہی ہے جنرلی، ہر ایک کے لیے چیزیں اسی طرح سے مشکل ہیں، ہر ایک کی انسیکیورٹیز وہی ہیں جو میری ہیں۔ 19-20 کا فرق کہیں پڑتا ہے، لیکن جنرلی ہر بندے کے لیے وی آر ان دا سیم باؤٹ، ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ جب وہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے تو ہم سب کو ہچکولے لگ رہے ہیں، لیکن اگر میں اس میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے زیادہ ہچکولے لگ رہے ہیں اور میرے ساتھ والے کو نہیں لگ رہے، میں اس کو دھکا دے سکتا ہوں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر جس طرح سے کچھ ممالک میں سوشل انریسٹ ہوا بھی ہے، سری لنکا ہے، لیبنان تھا پیچھے، مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک تھے، تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر اس اینڈ دیم والی وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پہ میں بعد میں تھوڑا سا بات کروں گا، کہ جو لا انفورسمنٹ آفیسرز یا ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اور عوام آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور اس میں اس اینڈ دیم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اسی طرح اسی کشتی میں ہیں اور انہی ہچکولوں میں ہیں، لیکن وہاں پہ ہم اس اینڈ دیم کر کے آپس میں ہمارا تصادم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا میں
آج کل چونکہ سوشل میڈیا عام ہے، مجھے اس چیز کو فیل نہیں ہوتا کہ میں کسی کو کسی پوسٹ پہ یا کسی ویڈیو پہ جو دل میں چاہے کمنٹ کر دوں، جتنا مرضی گھٹیا اور غلیظ وہ ہو، مجھے وہ فیل نہیں ہوتا کہ میں اس کے سامنے ہوں، تو مجھے جو ایسی بات کرتے مجھے اس کے سامنے فیل ہوتا۔ آپ یہ تصور کریں، اگر ایک دوست سے آپ کسی دوسرے دوست کے بارے میں غلط بات، برائی یا اس کی غیبت یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ریکارڈ کروا کے آپ دونوں کے سامنے چلا دیں، آپ اتنی معیوب پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا، نہیں میری ٹون یہ نہیں تھی، نہیں میرا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آج سے 70 سال پہلے والے لوگ تو اس کو تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں اور آپ تو آج تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے سامنے ہماری یہ ساری ریکارڈنگز چلیں گی، جو ہم کسی کے پیچھے بات کرتے ہیں، جو ہم کسی کے خلاف سوچتے ہیں، جو ہم کسی کے خلاف پلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اسٹیپ آؤٹ ہو کے اس سارے میں سے ہمیں اپنی انفرادیت کو دیکھنا ہے پہلے کہ ہم کون ہیں۔ بینگ اے ہیومن، مجھ پہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر بینگ اے مسلم، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ونس اگین اقبال۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہم جو مرضی لکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، ہمیں اس پہ جواب دینا پڑے گا۔ ہم کیسے یہ کر جاتے ہیں؟ بہرحال اینی وے، سلوشنس اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ساتھ، ہم پہلے سمجھ جائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شاکس کدھر سے آ رہے ہیں۔ وہ جو مائس تھے وہ پرابلی ناٹ مائس، ریٹ، وہ پرابلی ریٹس تو شاید یہ فگر بھی نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ جو لوگ سفید کوٹ پہن کے ادھر پھر رہے ہیں لیبورٹری میں، دے آر دا ونس رسپانسبل فار آل دس۔ لیکن ہم تو اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ رسپانسبل لوگ کون ہیں۔ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ یہ ریٹس نے جس طرح ایک دوسرے پہ پوائنٹ فنگر کی، ہم وہ نہ کریں۔ ہمیں اپ ورڈز پوائنٹ کرنی ہے فنگرز، جو لوگ ہمارے سے اوپر ہیں عہدوں میں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، تو اٹس always coming from up, not from side۔ اب اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں بار بار جس پہ ایمفسائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلانٹ اے گارڈن، بھلے چھوٹی سی چھوٹی جگہ ہے آپ کے پاس۔ میں ایک چھوٹا سا وہ تجربہ کر رہا ہوں، وہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ 6 انچ کا پاٹ ہے، اس میں نے ایسے ہی تھوڑی سی ریڈش لگائی ہوئی ہیں۔ 20-25 ریڈش بھی اگر میں اگا رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ میں اپنی باڈی کو تو کچھ دے رہا ہوں پازیٹیو کھانے کے لیے، اور کچھ CO2 بھی ہم اس سوئل میں واپس جو ہے نا جمع کر رہے ہیں فضا سے لے کے۔ تو انوائرمنٹ کے لیے کچھ تو میں کر رہا ہوں، وہ بھلے میں ایک قطرہ ہی کر سکتا ہوں۔ اور جن کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ چھوٹا چھوٹا گارڈن بنائیں، اس میں تھوڑی سبزیاں کو، تھوڑا اپنی جو جھجک ہے اس کو ختم کریں، ان کو کانفیڈنس بھی آئے گا۔ اور آپ دیکھیں بچوں کو آپ انوالو کریں، سم ہاؤ بچے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنیکشن زمین کے ساتھ ہو، تو آپ ان کو انوالو کریں۔ یہ ایک قسم کا آپ کی ایک ریزیلینس ہے اس سارے کے اگینسٹ۔ وہ بھلے آپ مہینے میں 100 روپے کی چیز اپنی پروڈیوس کر رہے ہیں اور کنزیوم کر رہے ہیں، لیکن وہ 100 روپے کی ریزیلینسی اگر ہماری آدھی عوام کرے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ایز اے نیشن ہمارے سے کتنا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ لیزی نہ ہوں، صرف یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے علم لے کے کچھ عمل کرنے پہ کچھ بنے گا۔ اسی طرح صرف فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اس طرح کی چیزوں پہ وقت ضائع نہ کریں، بلکہ
ایکچولی پریکٹیکلی کچھ کریں. ڈو سم تھنگ. جتنی یہ ویسٹ یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہٹیں. ٹی وی پہ بہت زیادہ ٹائم دینا ان اے وے یوٹیوب کمز انڈر اٹ. میں اب یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو کنسٹرکٹیو یا اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے ہم کچھ لرن کر رہے ہیں وہ تو ایک اور بات ہے, لیکن باقی زیادہ تر ایسے ہی وقت ضائع کر دینا اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں, عملی طور پہ کچھ کریں. اور اس چیز کا ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہم وہ اس کو لرن کریں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, اور پھر ہم اس کے لیے کوئی وی کم اپ ود ویز کہ ہم نے کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, قائد اعظم کا وہ فرمان, ایمان, اتحاد, تنظیم. کچھ الفاظ وہ ہیں جن کو ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بے وقت سے ہو جاتے ہیں, ان کا وزن ہماری نظر میں وہ نہیں رہتا. آپ یہ 3 پرنسپل دیکھیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور اگر ہم واپس ان 3 پرنسپلز پہ چلے جائیں تو وی کین اچیو اے لاٹ. ایمان, اتحاد, تنظیم. جنرلی تو ویسے میں نہیں کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں, لیکن ان اے وے مجھے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اف یو تھنک کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ملا ہے تو آئی ریکویسٹ کہ پلیز ایٹ لیسٹ ہر شخص تقریباً 5 لوگوں کو آگے یہ فارورڈ کرے, اینڈ اف پاسبل پلیز سبسکرائب, لائک, اور کامنٹس میں اگر آپ کچھ لکھیں اور ایک کنورسیشن جاری ہو, ایک پازیٹیو کنورسیشن, تو آئی ویری مچ اپریشیٹ اٹ. انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ون. السلام ورحمۃ اللہ.